اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ البقرہ اور دوسرا سپارہ آج شروع ہو رہا ہے۔ تو آج سے ایک نیا چیپٹر شروع ہو رہا ہے۔ نیا چیپٹر سے مراد ہے ایک نیا سبق اور ایک نیا میسج شروع ہو رہا ہے۔ تو ہم پڑھتے ہیں سیقول السفہاء۔ سین جو شروع میں لگا ہوا ہے یہ علیحدہ ہے، یقول علیحدہ ہے۔ سین کا مطلب ہوتا ہے ان قریب، سیقول ان قریب۔ پہلے آپ کو اس کا شان نزول بتا دیتا ہوں۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد جب مدینہ گئے ہیں تو 1.5 سال یا 20 مہینے کے آس پاس بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں۔ نماز تو پہلے فرض ہو چکی تھی لیکن بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے تھے۔ تو کچھ عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ ہم چونکہ دین ابراہیمی پہ ہیں تو خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا جائے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اللہ نے پوری کر دی اور نماز کے دوران ہی حکم دیا کہ اپنے رخ کو بدلو اور اس کو خانہ کعبہ کی طرف کر لو، بیت المقدس سے موڑ کے۔ تو اس کے بارے میں اب جو اعتراضات ہونے ہیں، جو یہودیوں نے باتیں بنانی تھی، ان کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو ہم پڑھتے ہیں سیقول ان قریب کہیں گے، سفہا کہتے ہیں بیوقوف، من الناس لوگوں میں سے، ما کا مطلب کس نے، واللہم پھیر دیا ہے، ولا تولا مطلب رخ پھیرنا، ما ولاہم انہیں کس نے پھیر دیا ہے، ان قبلتہم ان کے قبلے سے، التی جس پر کانو تھے یہ لوگ، علیہا جس طرف، کل کہہ دو للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہے، یہدی من یشاء ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے رستے کی طرف۔ اور ان قریب لوگوں میں سے بیوقوف لوگ کہیں گے کہ ان کو ان کے قبلے سے کس نے پھیر دیا جس پہ یہ موجود تھے، تو کہہ دو اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب، اور جسے چاہتا ہے صراط مستقیم سیدھے رستے پہ ہدایت دیتا ہے۔ پہلے تو یہی سمجھ لینا کہ جو رخ بدلنے کا کہا گیا ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک خاص ڈائریکشن میں ہے، یعنی صرف مغرب میں ہے مشرق میں نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے مشرق اور مغرب ہے، ہر طرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو جس طرف بھی رخ کرو گے اللہ ہی کو موجود پاؤ گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ کسی ایک طرف جو تم رخ کر کے بیٹھے ہو ہر طرف اللہ ہے، تو ہدایت اللہ کی طرف ہی جانی ہے جس طرف بھی تم رخ پھیرو گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، وا کا مطلب اور، کذالک ایسے، جعلناکم بنایا ہے ہم نے تمہیں، امۃ وسطاً ایک درمیانی امت، لتکونوا شہداء علی الناس تاکہ تم ہو جاؤ شہداء گواہ، علی الناس لوگوں پہ، ویکون الرسول علیکم اور ہو جائیں رسول تم پر، شہیدہ گواہ، وما جعلنا القبلۃ اور نہیں بنایا ہم نے قبلۃ وہ قبلہ، التی کنت علیہا جس پہ تم ہو، یعنی اب ہو وہ ہم نے اس لیے نہیں چینج کیا، الا سوائے اس کے، لنعلم تاکہ ہم جان لیں، من یتبع الرسول کہ کون اتباع کرتا ہے رسول کی، ممن اس سے، ینقلب جو لوٹتا ہے، علی عقبیہ اپنے ایڑیوں کے بل۔ اسی طرح ہم نے تمہیں ایک درمیانی امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پہ گواہ ہو جائے اور رسول تم پر گواہ ہو جائے۔ اور ہم نے یہ جو قبلہ تبدیل کیا ہے جس قبلے پہ تم اب ہو، ہم نے یہ قبلہ اس لیے بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم میں سے کون ہے جو رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون ہے جو پیٹھ پھیرتا ہے۔ آج یہیں تک پڑھتے ہیں، اس کی تفصیل بتا دیتا ہوں۔ یہاں سے مسلمانوں کو ایک علیحدہ امت بتایا جا رہا ہے۔ اسلام سے پہلے، مسلمانوں سے پہلے یہودی اصل امت تھی، لوگوں کی امامت کا عہدہ یہودیوں کے حوالے کیا گیا تھا، لیکن یہاں سے اب یہودیوں کو امامت کے عہدے سے معزول کیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کو ہماری جو امت ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو امامت دی جا رہی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے امت کا لفظ علیحدہ سے استعمال کیا، اور پھر بتایا امت وسطاً ایک درمیانی امت بنایا، نہ تم انبیاء کی گستاخی میں بہت زیادہ آگے نہیں، مطلب اس سے مراد ہے کہ نہ تم ایک طرف جیسے اللہ کو ایک ہی ڈائریکشن میں، نہ تم اتنے تنگ نظر ہو کہ بھی اللہ کو ایک ڈائریکشن میں محدود کر دینا یا اس طرح کی کوئی وہ کرنا، تنگ نظری بھی نہیں، اور نہ ہی بہت زیادہ براڈ مائنڈڈ ہے کہ انبیاء کے خلاف ہی انبیاء کے بارے میں گستاخیاں کرتے پھرو، یعنی اس طرح ایک درمیانی امت بنایا، نہ ایک سائڈ پہ زیادہ جاؤ نہ دوسری سائڈ پہ زیادہ جاؤ۔ اور دوسری چیز جو ہمارے ذمہ لگائی گئی ہے، لتکونوا شہداء علی الناس کہ تم لوگوں پہ گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر، یعنی رسول سے یہ سوال کیا جائے گا کہ کیا تم نے میرا پیغام اپنے امتیوں تک پہنچا دیا کہ نہیں پہنچایا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سخت محاسبے والی بات تھی کہ تم نے میرا پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
خطبہ حجۃ الوداع میں پوچھا تھا کہ کیا میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا؟ تو صحابہ نے کہا تھا ہاں بھائی پہنچا دیا۔ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ اے اللہ گواہ رہنا۔ اب عتاب اور پکڑ آئی ہے ہماری امت پہ، امت محمدیہ پہ، کہ اب ہمارا کام ہے پوری دنیا کے ہر انسان تک ہدایت کا رستہ، ہدایت پہنچانا۔ اگر قیامت کے دن کوئی بندہ یہ کہے گا کہ میرے پاس تو دین پہنچا نہیں ہے، تو وہ بندہ بچ جائے گا، ہم پکڑے جائیں گے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پہ گواہ ہو جاؤ کہ ہم نے اے اللہ تیرا دین ان لوگوں تک پہنچا دیا تھا۔ ہمارے ذمہ بہت بڑا عتاب ہمارے اوپر آیا کہ ہمیں جناب، ہم تو امامت کا فخر ہمیں لے ڈوبے گا، ہم نے امامت کا جب امام بنایا جاتا ہے تو ان پہ بہت بڑی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ ہم تو آج کل اتنے جناب بیوقوف ہو چکے ہیں، اتنے غفلت میں پڑے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ہدایت پہ نہیں لا سک رہے، تو دنیا کی امامت کیا ہمارے مطلب ہم کر سکیں گے؟ تو یہ بہت بڑا فریضہ ہے جو ہمارے اوپر دیا گیا ہے کہ تم نے پوری دنیا کو ہدایت دینی ہے۔ اپنی ہدایت تو تمہاری ہونی ہی ہونی ہے، تم نے پوری دنیا کو دین جا کے سنانا ہے، پڑھانا ہے۔ تو یہ جو گواہی ہے یہ تم نے دینی ہے۔ آج یہ کیا کہتے ہیں سبق اہم تھے، جس کی وجہ سے تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہو گئی اور یہ آیت بھی پوری نہیں ہو سکی۔ تو کل انشاءاللہ اس آیت کا باقی حصہ بھی کریں گے اور آگے پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔